میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے سیاسی تجربہ اتنا نہیں ہے، مگر جتنا بھی ہے اس بنیاد پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہمارے وطن عزیز کے مختلف ریاستوں میں، مختلف شہر اور گاؤں میں جانے کا موقع ملا، اور میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں پیغام دے رہا ہوں احمد آباد کے مسلمانوں کو، احمد آباد کے، گجرات کے، احمد آباد کے آدیواسیوں کو، دلت بھائیوں کو، بہنوں کو، جو کمزور اور مظلوم عوام ہیں، آپ کو پیغام دے رہا ہوں، یاد رکھو جب تک آپ کے پاس آپ کی ایک سیاسی طاقت نہیں ہوگی جو کانگریس اور بی جے پی سے آزاد، جن کی زبانوں پر نہ نریندر مودی کا خوف نہ کانگریس کا خوف، وہی سیاسی قیادت، وہی سیاسی نمائندے آپ کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے بھارت کی جمہوریت کی تلخ حقیقت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ کیسے جیتو گے، کیا حاصل کرو گے تم اسد الدین اویسی، میں آپ کو بتانے آیا ہوں، تم ایک بار ایک تو ہو جاؤ، تم ایک سیسا پلا ہوئی دیوار بن جاؤ، تم تمام ایک دوسرے کے بھائی اور بہن بن جاؤ، چاہے تم مسلمان ہو، آدیواسی ہو، دلت ہو یا غریب ہو، کمزور ہو، تم ایک دوسرے کے غم کو سمجھنا سیکھ لو، تم دوسرے کا غم اپنا غم سمجھو، کسی کے سینے میں تکلیف ہوتی تو ضروری ہے کہ تمہارا دل بھی اس کی تکلیف کو محسوس کرے۔ یاد رکھو جب تم یہ کیفیت پیدا کر دو گے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تمہارے سامنے آ کر اپنا سر جھکائیں گی اور تم سے پوچھیں گی بتاؤ تم کو کیا تکلیف ہے، ہم تمہارا کام کرنے کو تیار ہیں۔ یہ کام آپ اسی وقت کریں گے جب اس آنے والے بلدیہ کے چناؤ میں 21 مجلس کے جو امیدوار ہیں، آپ اپنا ایک ایک ووٹ دے کر پتنگ کے نشان پر بٹن یا اسٹیمپ مار کر ان کو کامیاب کریں گے۔ یہ سیاسی سفر کا آغاز ہے۔ صرف احمد آباد یا گودرا یا دیگر مقامات کے بلدی الیکشن تک یہ سیاسی سفر نہیں رکنے والا ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی سی حرکت کی، اتحاد کا مظاہرہ کیا اور بے خوف ہو کر پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ مجلس کا ساتھ کیا تو یقیناً وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیں گے، اسمبلی کے الیکشن میں مجلس کے نمائندے کامیاب ہوں گے، بی ٹی پی کے امیدوار کامیاب ہوں گے، اور متحدہ اور مشترکہ طاقت کا مظاہرہ گجرات کے اسمبلی میں کیا جائے گا۔ جب تک کوئی لڑنے والا نہیں ہوگا، جب تک کہ کوئی آپ کے مسائل کو بیان کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کہیں گے کہ ہاں کانگریس سے بھی جیتے، دوسری پارٹی سے جیتے۔ میرے بھائی اگر یہ اچھے ہوتے تو اسد الدین اویسی حیدرآباد سے یہاں پر نہیں آتا۔ یہ خراب ہے، یہ ڈرتے ہیں مودی سے، یہ ڈرتے ہیں RSS سے، اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کو خدا پر اعتماد نہیں ہے، ان کو اپنی زندگیوں سے محبت ہے، یہ موت سے ڈرتے ہیں، وہن پیدا ہو چکا ہے ان کے دلوں میں۔ مجلس کا ایک ایک رکن صرف اللہ سے ڈرتا اور کوئی انسان سے ہم نہیں ڈرنے والے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ وقت کا وزیر اعظم اگر نریندر مودی بھی ہو تو وزارت عظمیٰ کے عہدے کی عزت کرتے ہیں، مگر نریندر مودی کی شخصیت سے خوف نہیں کھاتے، نہ کبھی کھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عزت یقیناً وزارت عظمیٰ کے عہدے کی ہے، مگر کوئی کہے کہ ڈرو نہیں، ڈرنا نہیں ہوتا۔
اگر کوئی کہے گا سر جھکاؤ، نہیں ہو سکتا. جھکانا اس کے آگے ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے. انسان کے آگے نہ بھیک مانگنا، نہ کسی کے آگے سر جھکانا. تو کیا کریں گے آپ متحد رہ کر بھارت کی جمہوریت، بھارت کا سنویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، وہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ نہ تم ڈرو، نہ کسی کے سامنے بھیک مانگو، بلکہ بھارت کا سنویدھان تم سے یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر تم آزادی چاہتے ہو، تم مساوات چاہتے ہو، تم بھائی چارگی چاہتے ہو، تم انصاف چاہتے ہو، تو سیاست میں صرف ووٹ ڈالنے والی مشین مت بنو، بلکہ ووٹ کو حاصل کرو، لیڈر بنو، قائد بنو، نیتا بنو، اور قوم کے مسائل کو، چاہے وہ قوم مسلمان ہو، آدیواسی ہو، دلت ہو، ان کے مسائل کو، ان کے پیغام کو لے کر آگے بڑھو. یہ پیغام مجلس اتحاد المسلمین آپ کو دینے آئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس پیغام کو، میری اس بات کو سمجھیں گے.